السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ماہ صیام کا تو جس طرح ہم نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں صرف گیدرنگ کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے ملاقات وغیرہ ہو, اسی طرح ہم اس وقت موجود ہے رونگی ٹاؤن 10 نمبر اسلم شہید چوک پہ, جہاں پر ذیشان قریشی شہید سے موسوم جو ہے نا افطار و ضیافت پارٹی یہاں پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے قدم رنجہ فرمایا, مہمان خواص میں سے ہو. اس وقت یہاں کے جو ایکس یو سی چیئرمین بھی ہمارے پاس موجود ہے سر قیوم صاحب. دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے اس پارٹی کے بارے میں. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ ہر سال منعقد ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ایک ذیشان صاحب تھے جو کہ شہید ہوئے تھے منشیات فروشوں کے فائرنگ سے, تو اس حوالے سے جماعت اسلامی جو ہے ہر سال رمضان میں یہ پروگرام منعقد کرتی ہیں اور لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ذیشان شہید افطار و ضیافت پارٹی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب یہاں موجود ہے اورنگی ٹاؤن میں. ماشاءاللہ رونق بخشی انہوں نے دیکھے کیا کہیں گے اس افطار پارٹی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بہت ہی ایک تو اہلیان علاقہ نے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے مل کر یہ بہت خوبصورت تقریب سجائی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں محلے کے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ رمضان مبارک میں افطار کا انتظام بھی ہوا. یہاں پر دین کی باتیں بھی ہوئیں, پاکستان اور شہر کے حوالے سے گفتگو ہوئی, تو یہ بہت بابرکت موقع ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اس آمد کو قبول کرے اور روزوں کو اور نمازوں کو قبول فرمائے. نئی حکومت اس کے بارے میں کوئی دو شب؟ بس نئی حکومت پرانی حکومت ایک ہی حکومت ہے ملک میں, وڈیروں کی اور جاگیرداروں کی حکومت ہے. ادھر کے لوٹے ادھر چلے جاتے ہیں, وہ مضبوط ہو جاتی ہے. ادھر کے لوٹے ادھر آ جاتے ہیں, وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. نظام بدلنا چاہیے, جاگیرداری ختم ہونی چاہیے, لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. ان کے اوپر جو ٹیکس لگنے چاہیے جاگیرداروں پہ, جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اس لیے جب تک سسٹم نہیں بدلے گا تو حالات نہیں بدلتے ہیں. تو اس کی کیسے آزاد؟ جد و جہد سے ہوگا, کوشش سے ہوگا, صحیح غلط کی پہچان سے ہوگا, جاننا ہوگا کون دھوکہ دے رہا ہے, کون جینون طریقے سے جو اس نظام کے خلاف ہے. جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے, آپ اس شہر کے حوالے سے دیکھ لیں. اس میں کوئی کمی کی ہے؟ ہم نے جد و جہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, قوانین بدلوائے, دھرنا دیا, احتجاج کر رہے ہیں, نادرا کے مسئلے, شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کیا, بیریا ٹاؤن کا, کے الیکٹرک کے خلاف. تو یہ اور پھر جب موقع ملا تو خدمت کی. آپ کے علاقے میں یہاں پر عبدالقیوم صاحب ہیں, یو سی چیئرمین تھے, کتنی خدمت کی انہوں نے لوگوں کی, کتنا کام کیا ہے. آپ کے علاقے میں عبداللہ یاسر صاحب ہیں, انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا, کتنی محنت کی ہے. تو ایسے لوگ جب موجود ہوں تو پھر لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں, اور تاکہ آپ کی خدمت ہو. اور شہر بھی اب جماعت اسلامی کے جب تک حوالے نہیں ہوگا, اس کی قیادت جماعت اسلامی کے پاس جب تک نہیں آئے گی, یہ شہر اسی طرح سے چلتا رہے گا, کیونکہ کوئی پارٹی بھی ڈیلیور نہیں کر سکی ہے اور کوئی اس کو آن بھی نہیں کرتا پوری طرح. تو پہلے نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب نے جس طرح شہر کو ڈیولپ کیا ہے, وقت آ گیا ہے شہر کراچی کے لوگوں کے لیے کہ وہ دوبارہ اپنی رائے انہی کو دیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ایک بہت بہترین اور ہیوج جو ہے نا کراؤڈ یہاں پہ تھا, اور شاید کہ اس وقت جو ہے نا ملک کی سالمیت کے لیے ایک واحد جماعت جو کہ جماعت اسلامی جو یہاں پہ ان کی جو ہے نا قیادت موجود ہے, اور ہم جو ہے نا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت جو شہید ہوئے. ظاہر ہے کہ جو برائیوں کے خلاف لڑ کے شہید ہوتا ہے وہ ایک اعلیٰ درجے پہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہاں جتنے مہمان خواص وغیرہ آئے اور جتنے بھی آڈینس وغیرہ, ان کو ہماری جانب سے جو ہے نا روزہ مبارک ہو اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز. شہنشاہ فانی.